العالمين فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا بل نحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله فمن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم بالله فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور پہلے پارہ الف لام میم کی آخری آیات ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا سنی تھی، بلکہ دعائیں سنی تھیں جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی، جس میں آخری دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں تھی۔ اور آج جو پہلی آیت ہے یہاں سے ملت ابراہیمی کا بیان ہو رہا ہے۔ دعائے ابراہیمی کے بعد ملت ابراہیمی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود اور نصارہ عیسائیوں کہتے ہیں کرسچن کو، اور مشرکین عرب، یہ تینوں کے تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں۔ قریش مکہ تو اولاد ابراہیم میں سے بھی ہیں، ان کو اس پر فخر تھا اور اس کے مدعی بھی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور بعض چیزیں ملت ابراہیمی کی ان کے اندر کسی نہ کسی صورت باقی بھی تھی، مثلا حج ہے، عمرہ ہے، حج تو وہ بھی کرتے تھے، مہمان نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے ملت ابراہیمی کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اور ابراہیم کی ملت سے
وہی منہ موڑے گا جو اپنی ذات سے احمق اور بیوقوف ہو. جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں پیدائشی بیوقوف ہے، محاور کہتے ہیں نا یہ پیدائشی بیوقوف ہے. اب دیکھیں ملت ابراہیمی کو چیز تو ہے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ملت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جو ملت بھیجی ہے میری ملت، میرا بھیجا ہوا دین، میری بھیجی ہوئی ملت سے جو منہ موڑے گا تو وہی منہ موڑے گا جو اپنی ذات میں بیوقوف ہو، مزاج سے بیوقوف ہو. بلکہ یہ فرمایا کہ ملت ابراہیم سے جو منہ موڑے گا. اس میں ایک طرح کا ان کو شوق دلانا ہے، رغبت دلانی ہے، اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنی ہے کہ تم جس چیز سے منہ موڑ رہے ہو وہ چیز ہے جو اس ذات کی طرف منسوب ہے، جس ذات کی طرف منسوب کرنے کو تم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہو. تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت تو ہیں، یہود بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں، قریش بھی کہتے ہیں، بلکہ ان کی اولاد ایسے ہیں. تو ان کی ملت تو وہ نہیں تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو. ان کی ملت تو وہ تھی، وہ ہے جس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، وہ ہے. تو ان کی دعوت سے منہ موڑنا حقیقت میں ملت ابراہیمی کی طرف سے منہ موڑنا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت قابل تقلید اس لیے بھی ہے، ان کا طریقہ واجب التقلید اس لیے بھی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بڑے رتبے کے آدمی ہیں، بڑے رتبے کے آدمی ہیں. آج بھی اس فیشن پرست دنیا میں دکاندار کسی گاہک کو سامان دکھاتا ہے اور کہیں وہ ہچکچاتا ہے تو بتاتا ہے نہیں یہ فلاں لوگ لے جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کا نام بتاتا ہے جو دنیا میں معذب سمجھے جاتے ہیں، وہ حقیقتاً معذب ہوں اللہ کے نزدیک، معذب نہ ہوں، معزز نہ ہوں. لیکن یہ انسان کی فطرت ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی ملت سے انحراف کرنا، منہ موڑنا نہایت حماقت کی بات ہے، اس لیے کہ ابراہیم بہت اونچے درجے کے آدمی تھے، اور اتنے اونچے درجے کا تھے کہ دنیا میں بھی ان کا رتبہ بلند تھا اور آخرت میں بھی بلند تھا. ارشاد فرماتے ہیں بَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا. دنیا میں ان کا یہ مقام ہے. چنانچہ یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ دنیا کی 3 بڑی قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتی ہیں، ان کی تعظیم کرتی ہیں. یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہی ہیں، مسلمان تو کرتے ہی ہیں. تو دنیا میں ان کا یہ رتبہ ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بڑے لائق لوگوں میں سے ہیں. تو آخرت میں بھی ان کا بلند درجہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا آخرت میں یہ بلندی اور یہ عظمت کیوں ملی، اس کی وجہ سن لیجیے. اسی سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر آج بھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی اور رتبہ مل جائے تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والی بات تو نہ ملے گی، نبوت تھوڑی مل جائے گی سب کو، لیکن نیابت نبوت تو مل جائے گی. وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے رتبہ بلند ملا ان کو؟ فرماتے ہیں قال لہ ربہ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا.
بس یہ فرما بردار ہو جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا رب العالمین کے سامنے، یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا میں بھی رتبہ عطا کرنے والی چیز ہے اور آخرت میں بھی بلند رتبہ عطا کرنے والی چیز ہے۔ اسلم اسلام سے امر کا صیغہ ہے، اور اسلم تو اسی اسلام سے ماضی کا صیغہ ہے۔ اسلام کے معنی ہے گردن فرما برداری کے لیے سپرد کر دینا، رکھ دینا۔ گردن نہادن بطاعت، ہم لوگوں نے بچپن میں ترجمہ، کچھ نہ کچھ فارسی کا رواج تھا ہی، اب تو سب معاملے گڑبڑ ہو گیا ہے۔ سرنڈر ہو جانا، بالکل سرنڈر ہو گئے، یہ ہے اسلام۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، اس لیے کہ دین کی حقیقت رب العالمین کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے دین آئے، سب کی حقیقت اسلام تھی، اگرچہ نام ان دینوں کا اسلام نہ رہا ہو، لیکن حقیقت سب کی اسلام تھی، سب دین اسلام پر تھے۔ اس دین کی خصوصیت یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عطا کیا گیا کہ اس کا نام بھی اسلام رکھ دیا گیا، اور اس کے ماننے والوں کا نام بھی مسلم رکھ دیا گیا۔ اسی سے مسلمان بنا ہے۔ اور ایک بات اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم کو یہ کہنا تھا کہ میں آپ کا فرما بردار ہو گیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، یعنی میں نے جو آپ کی فرما برداری اختیار کی ہے تو کچھ آپ پر احسان نہیں کیا ہے، آپ ہیں ہی ایسے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، آپ تو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں، آپ تو سب کے پروردگار ہیں، تو میں ایسی ذات ایسی ہستی کی فرما برداری کر رہا ہوں اور اس کی فرما برداری کا اقرار اعتراف کر رہا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میں کسی پر کچھ احسان نہیں کر رہا ہوں۔ اور فرما بردار جو ہوتا ہے وہ جس کی فرما برداری کرتا ہے اس کے ایک ایک حکم کی وجہ نہیں پوچھتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وجہ بتائیے تب عمل کریں گے۔ اس کا کام جو فرما برداری ہے وہ وجہ نہیں پوچھتا۔ تو مومن اور مسلمان کا کام صرف عمل کرنا ہے، وجہ پوچھنا اس کا کام، وجہ پوچھنا اس کا کام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اصل میں پوشیدہ ہے۔ اب پھر دیکھیے، آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو اس وادی غیر زرع میں ایک چٹیل مقام پر چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، تو وہاں یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں ان کو رزق بھی دیجیے گا، اس شہر کو پرامن اور آباد بھی کر دیجیے، اس جگہ کو شہر بنا دیجیے پرامن اور آباد، اور یہاں رزق بھی ان کو دیجیے گا۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے دنیاوی اسباب اور آسائش کا انتظام کرنا، بارگاہ خدا مندی میں اس کے لیے دعا کرنا، یہ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت ابراہیمی ہے، یہ تو سنت ابراہیمی ہے۔ تو یہ بات جب میں نے عرض کی تھی حافظ کو بہت اچھی لگی تھی۔
سب کو اچھی لگی تھی، کوئی حافظ ہے کوئی چور کھا جا کے تھوڑے ہے نا، سب کو اچھی لگی تھی۔ لیکن یہ چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کی نظر صرف حال پر نہیں ہوتی، یعنی پریزنٹ پر نہیں ہوتی، بلکہ فیوچر میں بھی ہوتی ہے، اور وہ فیوچر کہ جس کے بعد کوئی فیوچر کوئی مستقبل نہیں ہے، جو آخری ہے اسی لیے اس کا نام آخرت ہی ہے، اس پر بھی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے جس طرح یہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کے اسباب آسائش و راحت کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ اپنی اولاد کے لیے آخرت کی بھلائی کی بھی فکر کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور اس کی تاکید ان کو کرتے ہیں۔ چنانچہ اب جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خود فرما برداری اختیار کرنے کا اعتراف کیا اور اس کی وجہ سے انہیں یہ رتبہ بلند ملا، اسی طرح انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کی کہ تم بھی رب العالمین کے فرما بردار رہنا۔ تو معلوم ہوا کہ باپ کے ذمے یہ بھی ہے کہ دنیا کی بھی فکر کرے اولاد کے لیے، اور پھر اس سے بڑھ کر آخرت کے لیے تاکید اور وصیت کا لفظ آیا ہوا ہے، وصیت کریں۔ اب آپ ہی کیا بتائیے کتنے لوگ ہیں کہ جب سفر کرتے ہیں تو لڑکوں سے کہتے ہیں دیکھو بھائی دکان کا خیال رکھنا، ہاں وقت سے آ جائیں سب نوکر جا کر، اور اگر کسی اور دوسرے کام میں ہیں تو گھر کا خیال رکھنا، یہ خیال رکھنا، آفس سے کوئی فون آج بتا دینا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو نماز کا خیال رکھنا، تلاوت کی پابندی کا خیال رکھنا۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں لطیف بھائی، دینداروں کی بات ہو رہی ہے جن کو دین سے بے توجہی ہے، وہ بھی مخاطب ہیں، لیکن پہلے تو وہ ہیں نا جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، خود اپنے کو سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا، ہم چلے جا رہے ہیں تو تلاوت خیال رکھنا، معمولات میں فرق نہ پاوے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے، انہوں نے یہ بھی کیا، جس طرح وہ کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اسی طرح یہ بھی کہا کہ ووصی بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب۔ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے۔ کوئی کہنے لگے ہم تو ہمارے 2 یہ بیٹے تھے، 2 مشہور ہیں، ورنہ 8 بیٹے تھے، 2 بیٹے یہ 2 بیویوں سے تھے اور بیٹے اور بیویوں سے تھے۔ اب مجھے ذہن میں سب کا نام نہیں یاد ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد رہ جاتا کہ کیا کیا کھایا ہے، تو نامے کیسے یاد رہ جائے؟ اس کا مطلب یہ بہت کھاتا ہوں میں۔ جب سے پوچھے کل کیا کھایا تھا، کہاں یاد ہے؟ کھانا ایک ہی چیز کھائے ہوں گے۔ یہ سب بتا دیتا ہوں، حافظ جی اعتراض کرنے لگے کہ لگتے بہت خبوق مولوی ہے یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 ہی بیٹے نہیں تھے۔ اب میرے خیال میں میرا جو حاشیہ ہے اس میں شاید بیٹوں کا نام لکھا ہوگا، جس کو جی چاہے دیکھ لے گا۔ اس طرح کی چیزیں میں نے توجہ کے ساتھ لکھ دی، اس لیے لوگوں کو تلاش رہتی ہے ذرا نا۔ تو 2 بیٹے تو یہی تھے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ مصری تھیں اور حضرت اسحاق کی والدہ عراقی تھی۔ یہ جو مدین شہر مشہور ہے نا، تو مدین ذکر آیا ہے نا، مدین بھی نام ہے حضرت ابراہیم کے صاحبزادے کا، جو حضرت قطورہ کی شکم سے مبارک سے تھے۔ پھر انہی کے نام پر علاقے کا نام پڑ گیا۔ یہ ہوتا تھا کہ نام پر بولے سے اعلیٰ کے نام پر پورے قبیلے کا نام ہو جاتا تھا، اور پھر اس جگہ کا بھی نام ہو جاتا تھا۔
یہاں بھی یہی رواج ہے، لیکن یہاں ذرا آخر میں بعد یا پور جیسے حکیم پور حکیمہ وہی سب لگ جاتا ہے، یہ وہاں ایسا نہیں تھا۔ تو وصیٰ بہا ابراہیم و بنی ہے و یعقوب، اور اسی کی وصیت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وصیت در حقیقت اس تاکیدی بیان اور حکم کو کہتے ہیں جو آدمی اپنے زندگی کے آخری لمحات میں اپنے وارثین کو کیا کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہی بات کہے گا وہ جو سب سے زیادہ ضروری ہوگی اس کے نزدیک۔ اب کسی کی جان نکل رہی ہے تو تھوڑی کہے گا ہماری نوکری ہو کے ڈال دینا، وہاں پہ کہے گا کوئی دیکھو ہماری بنیاد کہاں رکھی ہے؟ ارے اس وقت وہ کہے گا نا کہ دیکھو بھائی وہ وہاں ہم نے فریٹ لیا تھا، اس کے اس طرح کی باتیں کرے گا نا۔ دنیا دار ہوگا تو دیندار ہوگا تو کس طرح کی بات کرے گا؟ اس طرح کی بات کرے گا۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کیا کہا؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے دین کو۔ اسی ملت ابراہیمی کو یہاں دین کہا ہے۔ جس ملت ابراہیمی کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس قدر فطرت کے مطابق ہے کہ جو پیدائشی بیوقوف ہوگا وہی اس پر نہ چلے گا، اس کو یہاں الدین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اے میرے بیٹو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو، وہی دین اسلام جس کی حقیقت اسلام ہے، اور جب اسلام ہی کے نام سے ہم کو اب مل بھی گیا ہے، وہ چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چن کر منتخب کر کے ایک چیز تم کو دی ہے تو اس کی قدر کرو۔ اور کتنی قدر کرو، کیسی قدر کرو؟ ایسی قدر کرو کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ پانی تھوڑا دو۔ تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اب کسی کو یہ پتہ تو ہے نہیں کب مریں گے ہم، یہ تو پتہ نہیں نا کب مریں گے۔ اس لیے اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ دین کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ کوئی لمحہ تمہاری زندگی کا ایسا نہ کہ جو دین سے الگ ہو کر کے ہو سکتا ہے اسی لمحے میں موت آ جائے، اسی لمحے موت آ جائے۔ اب ایک آدمی معاذ اللہ شراب پیے، قلعہ بھی پی لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، معلوم ہوا کہ جیسے گھونٹ حلق میں گیا، پھنس گیا اور مر گیا۔ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آدمی باتھ روم میں نہانے جاتا ہے اور مر کے نکلتا ہے، مر کے نکالا جاتا ہے۔ تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو، فرما بردار رہو۔ تو اس کا صاف واضح مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے مطابق گزرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ گزرنا چاہیے، اسے الگ نہ ہونا چاہیے۔ انہیں چلو آج بارات ہے، دھنگا مشتی کر لیں، کل سے دین کے پابند بن جائیں گے۔ اور کتنا باراتیں میں جاتے، کتنا بارات سے آتے کہیں اور چلے جاتے ہیں، نہیں ہو رہا ہے۔ جب سے تیز رفتار گاڑیاں چل گئی ہیں، موت کی گاڑی بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگی ہیں۔ تو ایسے مواقع خصوصیت کے ساتھ، وہ مواقع جہاں پر اسباب غفلت زیادہ موجود ہوں، متوجہ ہونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دین کی طرف، جیسے ایسے مواقع کہ جب موسم خطرناک ہو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے صحت کی حفاظت کی طرف، آدمی الرٹ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ایسے مواقع جہاں پر اللہ کے احکام سے غفلت کی آب و ہوا چل رہی ہو، وہاں پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم کو یہ کہا گیا کہ مسلمان ہو کر مرنا، یعنی ہمیشہ ایسی حالت میں رہنا کہ مسلمان رہو۔ اب مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں، ہاں مسلمان بنے رہنا اپنے اختیار میں ہے، مسلمان بنے رہنا اپنے اختیار میں۔ اور سنیے، ایک روایت ہے کہ جب کوئی آدمی اچھی زندگی گزارتا ہے شریعت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتے، اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور کوئی آدمی بے راہ روی کی زندگی گزارتا ہے تو پھر اسی بے راہ روی کی حالت میں جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، قرآن کی مختلف آیات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایک حدیث اور ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ سب کا نام جنتیوں کا جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں لکھا ہے۔ تو کوئی آدمی زندگی بھر عمل کرتا ہے جنتیوں کا اور آخر میں موت اس کی ہوتی ہے اہل جہنم والی، اور کوئی اس کے برعکس اہل جہنم، اور آخر میں وہ مومنوں کا مرتا ہے۔ یہ بھی حدیث سنی ہوگی نا وہ۔ تو دونوں حدیثوں میں لگتا ہے ٹکراؤ ہے۔ اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت ہے۔ مولوی کا کام یہی ہے، ورنہ اردو کی 1.5 کتاب پڑھ کے سبھی علامہ اقبال بن جائیں۔ حالانکہ علامہ اقبال بھی دین کے علامہ تو تھے نہیں، اس لیے ان کو بہت سے دینی مسائل میں علماء سے رجوع کرنا پڑتا تھا، وہ اپنے آپ کا افلاطون نہیں سمجھتے تھے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خاص تعلق تھا ان کا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب خیر بات دوسری چھڑ جاتی ہے، میں دوسری طرف چلنا ہے، اسے یہی چھوڑ کر دیتا ہوں اس کو۔ اصل میں ایک روایت میں اسی والی حدیث میں، جس میں یہ ہے کہ جنتی نظر آتا ہے جہنمی بن جاتا ہے نا، اسی روایت میں ایک روایت میں ہے فیما یبدو للناس، لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ جنتیوں والا عمل کر رہا ہے۔ فیما یبدو للناس مطلب یہ ہے، لیکن حقیقت میں جنتیوں کا عمل لوگوں کے دیکھنے میں لگتا ہے۔ اس نے 5 مسجد بنوا دیا الہ آباد میں، بڑی بڑی تو ہے نا جنتیوں، لیکن بنوائی اس نے ڈاکے کے پیسے، کہ رشوت کے پیسے، ستوت کے پیسے سے، انشورنس کے پیسے، کہ جوئے کے پیسے سے۔ اب لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے کس پیسے سے بنوایا یہ، یا اس نے حلال پیسہ سے بنوائی لیکن اس کے اندر بھرا ہوا غرور، تکبر اور ریاکاری کا جذبہ، ریاکاری سے بنوائی۔ تو دیکھنے میں تو اچھا کام ہے جنتیوں والا، فیما یبدو للناس، لیکن حقیقت میں تو اللہ والا کام ہوا نہیں۔ وہ ہے نہیں ایک حدیث میں کہ سب سے پہلے 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک عالم، ایک شہید، ایک غازی اور ایک سخی۔ تو نیت ہی کا کھوٹ تو ہے نا، یہ نیت ہی کا کھوٹ تو ہے نا یہ۔ تو دیکھنے میں تو لگا بڑا اچھا کام کر رہا ہے یہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اچھا کام نہیں تھا، اس میں ایک چیز ایسی چھپی ہوئی تھی جو بہت خراب تھی، جس نے سب کو ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی ایک حصی مثال بھی ہے، بہت عمدہ سالن قورمہ بنوایا تھا حافظ جی، خوشبو کی بھبک اٹھ رہی تھی اس سے، لیکن اس میں 3-4 قطرہ پیشاب ڈال دیا، ہاں ہے نا۔ تو بہت عمدہ چیز تھی، لیکن تو وہ اب تو ہے نا۔ اسی طرح سے بہت اچھا کام کیا، اتنی مشینیں بنوائی تھی، اتنی بیواؤں کی شادی کرا دی لڑکیوں، لیکن معاملہ یہ تھا۔ اور اسی طرح سے ساری زندگی گناہوں میں، معصیتوں میں گزر گئی، حتیٰ کہ کفر اور شرک میں گزر گئی، لیکن آخر وقت میں اس کو ایسی توبہ نصیب ہو گئی، ایسی توبہ نصیب ہو گئی، لوگوں نے جانا بھی نہیں اس کو کہ ایسی توبہ نصیب ہو گئی۔ چنانچہ میں کئی دفعہ واقعات سنا چکا ہوں، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے کہ ایمان قبول کی لائے
اور اسی وقت غزوے میں شریک ہوئے، ایک نماز ہی پڑھنے کا وقت نہیں آیا اور شہادت سرفراز ہو گئے ہے نا. اب میں اشارہ کر دینا واقعہ تو سنا ہی چکا ہوں. اور ایک واقعہ پرانے زمانے کا، ابھی مطلب ابھی سمرات 100 سوال کا واقعہ ہوگا. ہمارے حضرت بیان فرماتے تھے کہ ایک جو ہے غیر مسلم بنیا مر گیا. وہ تو ایک عالم تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے خواہ میں دیکھا، اس کو خواہ میں دیکھا جنت میں ہے، دیکھا وہاں وہ موجود ہیں. جی وہ بنیا غیر مسلم. تو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں تم کیسے آ گئے بھائی. پوچھا ارے تم کیسے یہاں آ گئے. اس نے کہا اصل میں دیکھیے ان کے یہاں اب بھی یہ ہے، دیہات میں تو بہت سنتے تھے لیکن اب بھی ہے یہ کہ مرنے کے وقت بس جب تکلیف کی شدت محسوس ہوتی ہے جیسا کہتے ہیں انکہی کہہ لو. انکہی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عالم نزع کا ایمان معتبر ہے نہیں، لیکن اس سے پہلے کا ایمان معتبر ہے. تو اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اصل میں جب ہماری حالت خراب ہوئی تو ہمارے گھر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے اوپر موت کی حالت طاری ہو گئی ہے، تکلیف ہو رہی، جان نکل نہیں ہے، انکہی کہلا نہ جان نکل جائے اس کی. تو ان سب نے مجھ سے انکہی پڑھوا لیا تھا، میں نے پڑھ دیا تھا، لیکن ابھی اس وقت میرے اوپر نزع کا عالم طاری نہیں ہوا تھا. وہ نہیں حالت طاری تھی کہ عالم غیب سامنے آ جائے. اس لیے جب میں نے انکہی کہہ لی تو میرا ایمان قبول ہو گیا. پھر کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہوا، مر گیا، جنت پہنچ گیا وہ. تو یہ دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جو حدیث میں فیما یبدو للناس آیا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں وہ جنتی تھا، حقیقت میں اس کا عمل جنتیوں کو نہیں تھا، اور لوگوں کے دیکھنے میں جہنمی تھا. لیکن جاتے جاتے ایسی توبہ کر لی اس نے. وہ تو بڑی ہستی ہے نا، بڑی ہستی ہے. ان کی نظر اپنے بندے کے عرض و انکسار پر ہوتی ہے، وہ کسی بھی وقت ہو جائے اس پر ان کی نظر ہوتی ہے. یہ تو ہم چھچوروں کی حرکتیں ہیں نا کہ موقع ملا ہے تو رگڑ دو، ذلیل ہی کر دو. وہ تو علیم ہیں، خبیر ہیں، حکیم ہیں، بصیر ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، غفور ہیں. تو یہ فرمایا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو. یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں اپنے لیے طے کر لینا ہے، اپنی نسل کے لیے طے کر لینا ہے، اپنی اولاد کے ذہن میں اس نقطے کو بیٹھا دینا ہے. تقریر سے نہیں، تحریر سے نہیں، بلکہ اپنے عمل اور اپنے کردار سے یہ بات بیٹھا دینی ہے کہ دین کے خلاف کسی کام سے کوئی سمجھوتا نہیں، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے دین کے خلاف. اب ہر موقع کے لیے عمل کرنے کا دستور بھی شریعت نے الگ الگ بتایا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں تو ہر جگہ ہم لاٹھیاں لے کے کودنے لگیں. شریعت نے اس کے آداب بھی بتائے ہیں. یہ آداب اہل اللہ علماء سے سیکھنا پڑے گا، اسی لیے ان کی ضرورت ہے. دیکھو میں نے علماء کے ساتھ اہل اللہ کی قید لگا دی ہے، محقق کی قید لگا دی، محقق سیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ علم دین کی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت بغیر قلب روشن کیے ہوئے نہیں کھلتی ہے. وہ صرف الفاظ کو لینے سے وہ حقیقت نمایاں نہیں ہوتی ہے. اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو بھی یہیں ٹھپ کر دیتا ہوں. کہیں کہیں کامہ لگانا پڑتا ہے بڑا موٹا سا، ورنہ بات بڑھ جاتی ہے. اب سنیے، فرماتے ہیں ہم کنتو شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب جو یعقوب کی موت کا وقت قریب آ گیا تو کیا تم لوگ موجود تھے؟
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے یعنی مرنے کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے. یہ ہے باپ کی شفقت. باپ کی شفقت اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی یہ ہے. کہ یہ اطمینان کر لینا چاہتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کس روش پر قائم رہے گی. وہ طرز حیات، زندگی کی وہ روش جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس پر یہ قائم رہیں گے یا نہ قائم رہیں گے، اس کا اطمینان کر لینا چاہیے. آج کل سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا اطمینان کر لیں کہ ہم بھی اور پھر ہمارے بعد ہماری اولاد بھی دین اسلام کی عظمت، اس کی اہمیت اپنے دل میں اس طرح بسائے ہوئے رہے گی کہ وہ اس سلسلے میں کسی چیز سے سمجھوتا نہ کریں. یہی وہ چاہتے تھے اپنی اولاد سے. کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ان سب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. الہ واحد، ایک معبود کی. سب صاف صاف کہہ دیا. یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو بہت کچھ اس کے اندر احتمالات تھے. آج کسی سے پوچھے جو بالکل منکر خدا نہ ہو، تو چاہے جتنا بڑا مشرک ہو، آخری نقطہ اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی تو مانتے ہیں. سب سے بڑا تو اسی کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مشرک ہیں. اس لیے ان لوگوں نے گول مول بات نہیں کہی، صاف صاف کہہ دی کہ جس کو آپ معبود مانتے ہیں اور جس کو آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق معبود مانتے تھے، جو ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہم کریں گے. کوئی اس میں احتمال کسی دوسری جانب کا نہیں ہے. فَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہ ان کا وتیرہ تھا، یہ ان کی روش تھی، یہ ان کی زندگی کا طرز تھا. یہی ان کے دل میں تھا، یہی ان کی زبان پر اور یہی ان کے کردار سے ظاہر ہوتا تھا. اب آخر میں ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے جو تم کرو گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ کہنا یہودیوں کا کہ ہم اولاد پیغمبر ہیں، عیسائیوں کے کہہ دینا کہ ہم بھی اولاد پیغمبر ہیں، تو اولاد ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی ہاشم، کل قیامت یہ کام نہ آئے گا کہ تم ہمارے خاندان کے ہو. یہ خاندان کا ہونا کام نہیں آئے گا. وہاں پر یہ ہوگا کہ جس کا عمل وہ عمل اس کے کام آئے گا. باپ کا عمل بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹے کا عمل باپ کے کام نہیں آئے گا. تو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہاشمی ہو، اور میں بھی ہاشمی ہوں. آج بھی تو بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں بڑے پیر کے خاندان کے ہیں،
نہیں پڑھے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ کتنے بڑے پیر کے خاندان کے ہوں یہ، لیکن ابو لہب کے خاندان سے تو اونچا خاندان نہیں ہے ان کا۔ ابو لہب خاندان اونچا خاندان ہے؟ ابو لہب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے نا، ہاشمی ہے، لیکن ہاشمی ہونا کام نہیں آیا نا اس کے۔ اسی طرح سے کوئی کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، کتنے بڑے دادا کا پوتا ہو، کتنی بڑی خانقاہ کا وہ سجادہ نشین ہو، یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا تھا وہ ان کے کام آئے گا، تم نے جو کیا ہے وہ تمہارے کام آئے گا، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، اگر اپنے ایسے صالحین باپ دادا اور اہل خاندان کی روش پر کوئی قائم ہے تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ان کے ذہن میں جو یہی بات تھی نا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، یہودیوں کے ذہن میں بھی، عیسائیوں کے ذہن میں، تو اپنے الزام میں وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی بن جاؤ، تب راستہ پاؤ گے صحیح صحیح۔ یہ الزام تھا ان کو، اس لیے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، راستہ مل جائے گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں قُلْ بَلْ مَلَّتَ ابراہیم حنیفا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بلکہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو کجی سے ہٹا ہوا ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ باپ ہی کی ملت تو چلو نا، لیکن ہر باپ اس لائق نہیں ہے۔ ابراہیم تمہارے جو باپ ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان کی ملت پر تم چلو، اور تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو شرک میں مبتلا ہو۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کی ملت میں کوئی کجی نہیں تھی، ان کی ملت تو وہ تھی جس پر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں، جس کی حقیقت یہ ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہو تم مسلمانوں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، قرآن پر ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر ایمان لائے جو ابراہیم پر نازل کی گئی، اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر نازل کی گئی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر ایمان لائے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی کتاب۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو نبیوں کو جو چیزیں دی گئیں ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم پر سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی پر ایمان لے آئیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ جیسے یہودیت تم کرتے ہو کہ موسیٰ پر ایمان لاتے ہو علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اے عیسائیوں جیسے تم کر رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ پر تو ایمان ہے لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، تو لا نفرق بین احد منہم، ہم اس طرح نہیں کرتے، ہم تو ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب کو پیغمبر مانتے ہیں اور سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن سب پر ایمان رکھنے کا مطلب اور سب کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب نہیں کہ سب پر عمل کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب کو ہم بزرگ اللہ والا سب کو نبی مانتے ہیں، جو کتابیں پر نازل ہوئی ہیں ان کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن قابل عمل نہیں مانتے۔ قابل عمل اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اب ان کی شریعتوں کو منسوخ فرما دیا ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے
ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کو اب قابل عمل بتایا ہے. کہا ہے کہ ان سب کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان پر ایمان لاؤ، لیکن عمل اس کے اوپر کرو. بات مشری میں آئی. یہ ہے ضابطہ ایمان کا. ایک بھی نبی کا انکار کر دینا جس کی نبوت ثابت ہو قرآن حدیث سے، کفر ہے، آدمی مسلمان نہ رہ جائے گا. اسی طرح سے کسی کتاب آسمانی کا انکار کر دینا کفر ہے. ہم نہیں مانتے کہ انجیل کتاب تھی، تورات کتاب تھی، کفر ہو جائے گا. لیکن جو موجودہ انجیل ہے، موجودہ تورات ہے، یا پرانی ہی اگر مل جائے جو کہ ناممکن ہے، اور اس کا حکم قرآن کے حکم کے خلاف ہے، تو اس پر عمل نہ ہوگا. ہم مانیں گے کہ اللہ میاں نے کبھی کہا تھا، یہ جب کہا تھا، اب اس پر عمل نہیں، اس لیے کہ وہ منسوخ ہے. آئی بات سمجھ میں نا. یہی سے ایک بات اور کہتا ہوں جو اگرچہ اس درجے کی نہیں ہے لیکن ہے بات اصلاح کی، اور ہمارے بزرگوں کا وتیرہ یہی رہا ہے. دیکھیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے مضبوط تعلق رکھیں، بزرگوں سے مضبوط تعلق رکھیں، اور اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی ایک کو اپنا شیخ بنائیں، تبھی اصلاح ہو پاتی ہے. لیکن کسی کو کسی سے مناسبت ہوتی ہے، کسی کو کسی سے مناسبت ہوتی ہے. اب حالت ہماری یہ ہو گئی ہے، دیکھیے جو کہیں مرید نہیں ہوتے، اس کی ضرورتیں نہیں سمجھتے، ان سے کوئی گفتگو نہیں ہے. ان سے گفتگو یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کا تعلق کسی سے رکھیں. لیکن جو کرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے، بیشتر معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے کہیں ان کا آنا جانا ہو گیا، تب دوسرے سے لڑائی ہے، گویا دوسرے سے لڑائی ہے. آپ یہ بتائیے کہ میں نہایت نامعقول آدمی ہوں اور بالکل غیر معروف ہوں، سب کچھ ہے، لیکن شہر میں 10-20-50 لوگ تو جانتے ہیں نا مجھ کو. لیکن ابھی میں یا میری جیسا کوئی اور مولوی، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ چلے جائیں وہاں بھیڑ لگی ہو، تو جو مجھ سے بہت ہی ہمیشہ کا تعلق اٹھ کے سلام دعا کر لے گا، باقی سب سلام و دعا نہیں کرتے. میں نام نہیں لینا چاہتا. بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بولیے انصاری صاحب. اگر ضرورت ہو تو میں نام بھی لے سکتا ہوں، اس لیے میں ٹپوک تھوڑے ہوں. اور نام اس لیے لے سکتا ہوں کہ اصلاح کی بات یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم یا ہم جیسا کوئی ان کے ساتھ ان کے والے کام میں نہیں لگا جس کو وہ اس کام سمجھتے ہیں. اسے وہ اس کی عزت نہیں کرے گا، اس کا احترام نہیں کرے گا، یوں ایسا چلا جائے گا جیسے پہچانتا ہی نہیں ہے، جیسے جانتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک جگہ مرید ہو گیا اگر، یا ایک کام سے اگر لگ گیا، سب غلط ہو گیا. اب وہ ان سے مصافحہ کرنا مکروہ تحریمی ہو گیا. ان سے سلام کرنے میں بیوی کی نکاح سے نکل جائے گی جیسے وہ سب کہتے ہیں. وہی ذہنیت، فتویٰ نہیں دیتے، وہ تو فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ فتویٰ ہی نہیں دیتے بس، لیکن عمل ان کا یہی ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ پر ایمان لاؤ، موسیٰ پر ایمان لاؤ، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاؤ. کسی کے درمیان تفریق کرنا درست نہیں ہے، ایمان نہ رہ جائے گا. لیکن بات مانو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا تو وہی عقیدہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک سے مناسبت ہے تو ان سے اصلاح کی اپنی تدبیر اختیار کرو، ان سے بتاؤ، ان کی رائے پر عمل کرو. لیکن ملنا جلنا، سلام دعا، دل میں عظمت اور احترام سب کی ہونی چاہیے. دیکھیے ایک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، اب تو بیچارے بہت بوڑھے ہو گئے وہ، اور ہمیشہ دعائیں وغیرہ پوچھا کرتے تھے. تو میں اپنی حسب عادت بتا دیتا تھا کہ یہ پڑھ لیجیے، وہ پڑھ لیجیے، وہ پڑھ لیجیے.
ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں فلاں مولانا کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا، فلاں ہر جگہ آتے تھے تو فلاں نے بتایا تھا، یہ بتایا تو میں نے سن لیا، پھر آتے تھے پھر یہی کہتے تھے، 10-20 دفعہ ایسے ہی ہو گیا جب، تو میں نے سوچا اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا، اور میرے پاس بھی آتے ہیں اس لیے مجھے ہر بات کہہ دینی چاہیے۔ میں نے کہا دیکھیے میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ہی پاس آیا کیجئے، جو میں کہوں اسی پر عمل کیا کیجئے، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو دعائیں اور وظائف آپ پڑھتے ہیں، وہاں گئے ان سے انہوں نے بتایا، وہاں گئے، اگر سب پڑھیے گا تو پاگل ہو جائیے گا۔ آپ سب سے ملیے، سب سے دعا کی درخواست کیجیے، ہاں سر کھڑا اٹھیے بیٹھیے، یہ نہیں کہا کہ سب کو ہدیہ بھی دیجیے، تو ہمارے لیے کیا بچتا۔ لیکن عمل صرف انہی کی بتائے ہوئے وظیفے پر کیجیے جن سے آپ کو مناسبت ہو۔ سب کے وظیفے کیسے عمل کریں گے؟ اتنے 10 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، سب MD ہیں، MBBS MD ہیں، سب کو دکھایا ہم نے، سب نے نسخہ لکھ دیا، سب دوا کھا لو، تو اللہ نے چاہا پرسوں آپ قبرستان پہنچائیں گے۔ ایک کی چن لو، تو ایک کو چن لو گے، جس کا مطلب نہیں سب کو آپ نے جاہل سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس سے مناسبت ہے، اس سے دل لگتی ہے۔ نظیر بھائی سمجھ رہے ہیں بات نا؟ نہیں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بات سمجھ شریف میں آئی؟ یہ خرابی آج ہمارے ہاں ہو گئی ہے، اور خاص طور سے آپ کے شہر میں زیادہ ہو گئی ہے، اور جگہ یہ بات کم ہے، ہیں ہر جگہ لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی یہاں ہیں۔ اسی لیے تو آپ سے کہتا ہوں آپ یہ دین ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ایک مومن کو تو اپنے ایمانی بھائی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ میں لکھنؤ جا رہا تھا ٹرین سے، ٹرین میں سب آفت آتی ہے، اپنی گاڑی تو کون بات ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ تھے، انہیں کے ساتھ جا بھی رہے تھے، صاحب نے اپنی معیت دیا تھا، ان کی رفاقت میں جا رہا تھا۔ ایک صاحب اور آ گئے جو مجھ کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے کہ جب مدرسہ ہمارا کریلی میں تھا کرائے کے مکان میں، تو اس وقت ان کی لڑکی بھی پڑھتی تھی، لڑکے بھی پڑھتے تھے مدرسے میں وہاں، تو اتنی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی آ گئے، بیٹھ گئے۔ اب وہیں آگے جگہ تھی نہیں بیٹھنے کی، تو جلے دل سے مسافہ تو کر لیا۔ اس کے بعد آگے اسٹیشن پہ ایک اور آ گئے جو ان کے بھائی تھے، مطلب وہ والا بھائی۔ اس شخص نے اگر نہیں پہچانا مجھے تو اسے پوچھنا چاہیے تھا یہ کون ہے نا؟ نہیں، اس نے لفٹ ہی نہیں دیا، بالکل لفٹ نہیں دیا۔ اس لیے نہیں لفٹ دیا کہ میں نے وقت نہیں لگایا۔ وہ وقت جو اس کو وہ وقت سمجھتے ہیں، یہ وقت تھوڑی ہے، یہ وقت لگا رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ؟ یہ وقت جو یہاں ہے آپ لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے ڈاکٹر صاحب، تو زور سے بولا کیجیے نا، لگے کہ یہاں وٹامن ٹی کھا کے آئے ہیں۔ یہ وقت نہیں لگایا ہم نے، اس لیے نہیں کہ وقت نہیں لگایا، لفٹ نہیں دیا بالکل۔ کیا یہی قرآن کی تعلیم ہے؟ جب قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تب تو سمجھ میں آئے گا نا۔ جب اہل علم کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا تب تو ان کی اصلاح ہوگی۔ یہ حالات ہمارے ہیں۔ ابھی میں گیا تھا سفر میں، کل ہی آیا ہوں۔ ارے ارادہ تو بہت دور تک جانے کا تھا، لیکن اب جواب دے گئی ہمت، میں نے کہا چلو لوٹو ہم نہ جا پائیں گے، یا تو 2-4 دن اور لے کے گئے ہوتے تب۔ میں آپ سے کیا بتاؤں، دوسرے لوگوں سے مرید ہیں، سب ہیں، لیکن آتے تھے لوگ ملتے تھے۔ میں نے اور بھی جگہ گیا، بعض علماء جہاں جانا ہوا، بعض اللہ کہاں جانا، وہاں بھی دیکھا، بھیڑ لگی، سب انہی کی مرید تھوڑی تھے۔ لیکن ادھر بھی یہ بات ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، کہیں کہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں سمجھے جاتے۔
اور اتنی ہے کہ اس کو بہت ہی باریکی سے دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کچھ تھوڑی بہت ہے، مانا نہیں ہے، لیکن یہاں یہ حال ہے، خاص طور سے ہمارے الہ آباد میں یہ حالت ہے۔ قرآن کی تعلیم تو نہیں ہے نا، یہاں تو دین کا فرق ہے، دین کا تو نہیں، شریعت کا فرق ہے۔ شریعت کچھ ان کی پچھلے انبیاء کی شریعت کچھ تھی اور ہماری شریعت کچھ ہے، وہ منسوخ شریعت ہے، یہ ناسخ شریعت ہے، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ ان پر ایمان نہ رکھو گے تو مومن نہ رہ جاؤ گے، ایمان ہی ندارت ہو جائے گا۔ تو یہاں کیا یہ حکم نہیں ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہاں، ملم یوقف کیا ہے کبیرنا، ہاں، ملم یرحم صغیرنا، حدیث ہے۔ اور جو ہمارے جو اپنے چھوٹی عمر والوں پر شفقت نہ کرے، بڑی عمر والوں کا احترام نہ کرے، اسی ایک روایت میں بھی ہے کہ اور علماء کی توقیر نہ کرے، اور لمبی حدیث ہے، فلے سمجھنا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ سب نبی تو نہیں ہے کہ ان کو نہ ماننا کفر ہو جائے، لیکن ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ باتیں اصلاح طلب نہیں ہیں؟ اصلاح کے لیے باتیں نہ کہی جائیں، اور اگر کہی جائیں تو کیا آدمی متون ہو جائے گا؟ اور کیا متون ہونے کے ڈر سے ہم نہ کہیں یہ بات؟ تو سنیے، فرماتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، یہ بھی کہو کہ ہم ان کے درمیان، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ان کا یہ حکم ہے، اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اب سنیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اگر یہ لوگ ایمان لائیں، کون؟ یہی یہود نصارہ مشرکین ایمان لائیں، اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، کہ تم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس کے مثل جو لوگ ایمان لائیں، جس طرح تم ایمان لائے، کون؟ اے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، وہی صحابی ہیں نا، تو اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس کے مثل جس پر تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو راستہ پا گئے یہ لوگ، راستہ۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے ایمان کی جو کیفیت تھی، صحابہ کی ایمان کی جو تفصیلات تھیں، وہ معیار ہیں، وہ کسوٹی ہے۔ صحابہ کا ایمان فرشتوں پر کس طرح تھا؟ وہ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ جنت اور جہنم پر ان کا ایمان کس طرح تھا؟ جنت اور جہنم کا تصور ان کے نزدیک کیا تھا؟ عذاب قبر کے سلسلے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جس طرح ان کا عقیدہ تھا ان حقائق کے اوپر، ان حقائق کو اسی طرح مانو گے، اسی طرح ایمان لاؤ گے، تب تم راہ پاؤ گے، تب ہدایت والے ہوگے۔ اور اگر فرشتوں کو مانو، عذاب قبر کو بھی مانو، جنت جہنم وغیرہ 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 وغیرہ، لیکن اس کی تفصیل تم اپنی منمانی کرو، جو صحابہ کی تشریح سے ہٹ کر ہو، تو تم راہیاب نہیں ہوگے، تب راستہ تم نہیں پاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ پیٹ پھیر لیں، یعنی صحابہ کی ایمان کی طرح ایمان نہ لائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ تو ہمیشہ ہی سے مخالفت میں ہیں، یہ تو مخالفت میں لگے ہوئے، ہمیشہ سے لگے ہوئے ہیں مخالفت میں۔ تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تب یہ ہوگا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے اللہ میاں خود ان سے نمٹ لیں گے، آپ کی طرف سے اللہ میاں ان سے خود نمٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ یہ بک رہے ہیں، وہ سن بھی رہا ہے، اور جو ان کے دلی جذبات اور خیالات ہیں، جن کی کارگزاریاں اور سازشیں ہیں، وہ سبھی وہ جان رہا ہے۔ صبغۃ اللہ،
تم تو اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ۔ ومن احسن للہ صبغا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا اچھا رنگ ہوگا؟ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا اچھا رنگ ہوگا؟ یہاں دین کو اور دین پر عمل پیرا ہونے کو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کہا گیا ہے۔ آج کل لوگ صبغۃ اللہ نام بھی رکھ دیتے ہیں، وہ چاہے بوٹے شوٹ پہنے لیکن صبغۃ اللہ ہیں۔ اصل میں عیسائیوں کے ہاں ایک رسم ہے استباق کی، جس کو بیپتسما کہتے ہیں یہ لوگ، کہ جب ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے یا کسی کو یہ عیسائی بناتے ہیں تو کوئی ان کا مخصوص رنگ ہوتا ہے، اس سے اس کو نہلاتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار فرمایا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اس رنگ سے کچھ نہیں ہوتا، بپتسما سے، اس استباق سے۔ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اب اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ اہل ایمان تمہارے اوپر اللہ کے دین کا اس طرح اثر ہونا چاہیے کہ جس طرح رنگ کا اثر رنگین چیز پر ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز پختہ رنگ میں رنگی جاتی ہے تو وہ رنگ اس کے ریشے ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے، اس کے ریشے ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین تمہارے ریشے ریشے میں پیوست ہو جانا چاہیے۔ اب پھر وہ رنگ ظاہر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ ہرے رنگ میں رنگ دیا، سفید کپڑا تھا، اب کہہ رہے تو سفید تھا، ہاں ہرے میں رنگ دیا تو ہرا رنگ دکھائی دے رہا ہے نا، نیلے میں رنگ دیا تو نیلا رنگ دکھائی دے رہا ہے نا۔ تو اسی طرح سے جب تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو وہ رنگ دکھائی بھی دینا چاہیے، ریشے ریشے میں صلاحیت بھی ہونا چاہیے، اب وہ رنگ دکھائی بھی دینا چاہیے، دیکھنے سے لگنا چاہیے کہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور، مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ سلف یہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو سورج دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سے تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے، اور آج بھی سورج دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بجے تک موبائل دیکھا ہے، یہ نہیں پتہ چل جاتا۔ ابھی جی آپ پتہ لگا لیتے ہیں نہیں کہ کئی بجے تک موبائل دیکھا تھا یہ؟ نہیں چلیے، حافظ جی تو پچھلی امت کے آدمی ہیں۔ تو صبغۃ اللہ، ومن احسن للہ صبغا، اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب میں تھکا بھی ہوں، اور لیکن اب چند آتے ہیں تو پارا پورا کر دوں، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ وہ ربنا و ربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اس کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن المخلصون، اور ہم تو اس کے مخلص، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت اور طاعت میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط قالوا ہود و نصارى، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہ یہودی تھے جیسا کہ یہودی کہتے تھے، یا عیسائی تھے جیسا کہ عیسائی کہتے تھے؟ ہاں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ سب یہودی تھے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ عیسائی کے عیسائی تھے۔ اچھا، بڑے جانکار ہو گئے بھائی، بڑے واقف کار ہو گئے بھائی۔ قل انتم اعلم باللہ، آپ کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ میں زیادہ جانتے ہیں؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ ان کے پاس تورات میں گواہی موجود ہے اللہ کی کہ یہ ہے ملت ابراہیمی، یہ ہوں گے آخری پیغمبر۔ ان کے پاس انجیل میں اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے،
کہ یہ ہیں اوصاف آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. جب بے خبر نہیں ہے تو تمہاری خبر لے لیں گے وہ، اور اوپر دھمکی دے چکے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے اللہ ان سے نمٹ لے گا. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہاں پھر وہی آیت دہرا دی گئی کہ یہ ایک جماعت تھی، یعنی یہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو گزر چکے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے جو تم نے کیا، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو جس کے بارے میں تم سے نہ پوچھا جائے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ارے اس کی فکر کرو جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے. ہمارا حال آج یہ ہے، اس سے ہٹ کر کے بھی بہت سے معاملات ہیں، حتیٰ کہ دنیوی معاملات میں بھی یہ کہ جس چیز سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے در پہ زیادہ رہتے ہیں. جس چیز سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں اس کے در پہ زیادہ ہے، اس پہ بہت زیادہ. اب یہ بھی 4 آدمی بیٹھیں گے یہاں، وہ بات زیادہ کریں گے جس میں ہمارے کسی اختیار کا دخل نہیں ہے، اس میں ہمارے کسی اختیار کا دخل نہیں ہے. مثلا آج کل جو حالات چل رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں یہاں، تو اس پر وہ بحث جس میں ہمارے اختیار میں کوئی دخل نہیں ہے. ہمارے اختیار میں یہ تھا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ نہ کریں گے، وہ نہ کریں گے. 1 گھنٹہ بحث بیٹھ کے کر لیں گے، لیکن 2 منٹ 1 منٹ زبان ہلا کر کے ان کے لیے دعائے خیر نہ کریں گے. یہ بڑی خراب بات ہے. ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو دوسروں سے پوچھا جائے گا اس کی فکر، تم اپنے بارے میں سوچو نا. جو تم سے پوچھا جائے گا تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. آئیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے حق پر چلتے رہنے کی اور قائم رہنے کی، اور رائے حق کو خود ہمیں سوجھنے اور سلجھانے کی، اور اپنے دین کی حفاظت کی، اسی طرح اپنے اولاد کے دین کی حفاظت کی، اور دنیاوی آسائش کی بھی جائز حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اپنے سے مانگنے کا سلیقہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ ہمارے اندر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دنیاوی اور دینی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے اہل تعلق میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اللہ عافیت کی چادر اڑا دے. اللہ امن و امان نصیب فرما دے. اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنی عظمت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرما دے، اور ہمارے اہل خانہ اور ہمارے تمام اہل تعلق کو صحیح راستے پر چلتے رہنے کی مضبوطی کے ساتھ توفیق عطا فرما. اللہ تمام شرور الفتن آسمانی زمینی اور فضائی سے ہماری حفاظت فرما محض اپنے قدرت کاملہ سے. اللہ ہماری تمام جائز و مباح ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے. اللہ ہمیں ہر ایک کا بھی جب وقت آ جائے تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.